بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا، اور یہ مہینہ مارچ کا مہینہ جو 20 فروری سے شروع ہوگا اور 20 مارچ کے پر ختم ہوگا، اور یہ پروگرام ہر ایک کا پروگرام علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ یہ پہلا ہم ایریز سے شروع کریں گے۔ ایریز آپ کو یہ مہینہ ذرا آپ کو کافی آپ نے پروگرام پورا سننا ہے، ایڈوائس سننی ہے، اس میں آپ نے فائدے بھی اٹھانے ہیں اور اس میں آپ نے کیئرفل بھی رہنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا۔ کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ چھپ رہی ہے، ایز اینڈ وین وہ مارک میں آتی ہے تو جن لوگوں کے پیسے آئے ہیں ان کو تو فوراً میں ڈسپیچ کر دوں گا۔ وہ پورا ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور اس پہ آپ فکر نہ کیجیے گا، اس کی پبلیکیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے۔ ایریز آپ کا یہ مہینہ تھوڑا سا 12ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 12ویں گھر میں سن سیٹرن ساتھ ہے اور مرکری ساتھ ہے، اور مرکری یہاں پہ 10 مارچ تک رہے گا، اور پھر یہ مرکری نکل کے ایکویریس میں راہو کے نیچے چلا جائے گا۔ تو مہینے کی ذرا تھوڑی سی فائدے بھی ہیں، تھوڑے سے نقصان بھی ہیں، تھوڑی سی کیئرفلنیس ہے۔ 12واں گھر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ذرا ہوتا ہے، اور 12ویں کا لارڈ جو ہے نا جوپیٹر اس وقت اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا ٹورس میں دوسرے گھر میں، اور اس کا جو وینس ہے وہ اس وقت سٹرونگ بیٹھا ہے، تو لہٰذا آپ کو اچھے رزلٹس ملنے کے چانسز ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ پیسے کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، دوسروں کو مداخلت سے پیسے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو خود کے لیے استعمال کر کے پیسے کمائیں گے، بینک بیلنس بھی بڑھے گا، اور کوئی قیمتی اشیاء لیں گے، اور خریدتے ہوئے اپنا ہاتھ کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو پیسہ جمع کرنا ہوگا، خرچنا نہیں ہوگا، اور بچت یہاں پہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ کی پیسے بھی آئیں گے، کچھ نجائز پیسے بھی آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا 12ویں اور دوسرے کا۔ اب دوسرے گھر میں سن سیٹرن ہے، اور دوسرا سن سیٹرن کے ساتھ سیٹرن اور مرکری بھی ہے، اور سن مرکری بھی ہے، تو 4 کمبینیشن بن گئے۔ سن مرکری سے ہوتا ہے کہ آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی بڑھ جاتی ہے، سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے، بولتے اچھا ہے، معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے طے کرتے ہیں اور اپنے معاملات سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کیونکہ سیٹرن آپ کا بیٹھا ہوا ہے پائسس میں، اور جب سیٹرن پائسس میں جاتا ہے نا تو وہ اس میں آپ کے جو چیزیں بنتی ہیں کہ اگر تو جوپیٹر سٹرونگ بیٹھا ہے تو پھر تو سوشل سروسز کی طرف جائیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، سوشل کنسلٹنسی کی طرف جائیں گے، وہ لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ اس میں ان کو کافی اٹھان آ جائے گی، اور روحانی تعلیم کی طرف بھی جائیں گے، آپ روحانیت کی طرف بھی جائیں گے، مخفی علوم کی طرف بھی جائیں گے، دماغ بڑی تیزی سے کام کرے گا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ سن اور سیٹرن جب ساتھ ہوتا ہے، سن اور پھر وہ اس میں بھی آپ جوپیٹر کی پوزیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اگر کسی کا نیٹل میں ہو کڑا تو پھر سانس، جوڑوں کے درد کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، اور اس پہ بیماری پہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے آسپیکٹس بتایا کہ ہر ایک کا کوئی انڈیویجول ہاروسکوپ کے مطابق میں وہ آپ اس کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کر لیجیے گا۔ اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ سن اور جوپیٹر کٹھا ہے، سن اور مرکری کٹھا ہے، تو سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ آپ کا بہت ہے، بہت زیادہ، اور بڑا تیز ہوں گے، کرٹ ہوں گے، پلاننگ بڑی کریں گے، اور سازشی ذہن ہوگا، اور پھر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک آپ نے کام کرنا ہے، جب 12ویں گھر میں سن اور سیٹرن آتا ہے تو بندہ اپنی پراپرٹی کو ان نیسیسری سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اسکوانڈر اوے انسیسٹرل پراپرٹی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، یا کوئی آپ کی دوسری شادی چل رہی ہے، تو وہ جو آپ کا وہ جو جانو یا جانی جو بھی وہ آپ پہ پریشر ڈالے گی کہ جائیداد مجھے ٹرانسفر کرو، یہ وہ، تو وہ آپ کی جائیداد ضائع جائے گی۔ تو اس لیے اس قسم کا ڈیسیژن اس مہینے میں کوئی نہیں لینا ہے پراپرٹی کا۔
نمبر 2، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی ڈیفیمنس ہو جائے، یا آپ رشوت لیتے پکڑے جائیں، یا کوئی ہڈن افیئرز میں کوئی آپ کا اسکینڈل بن جائے جس سے فیملی کی ڈسگریس ہو جائے. آپ کا دماغ بڑا اینگوش ہوگا، غصے والا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز جو آپ کو الرجی کر سکے گی اس سے بھی ذرا سوچ سمجھ کے آپ کھائیے گا. بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں فلکچویشن رہے گی، کبھی بلڈ پریشر آئی، کبھی بلڈ پریشر لو. 12واں گھر ہے، لہٰذا آپ نے اپنے بلڈ سرکولیٹری اور کارڈیل ایشو کو آپ نے بہت دیکھنا ہے. اور آپ اپنے والد صاحب کی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہوگا، یا والد صاحب کے ساتھ آپ کا کسی بات پہ پھڈا ہو جائے گا اور والد صاحب سے آپ الجھ جائیں گے، جس سے والد صاحب آپ سے خفا ہو کے آپ کی کافی فیسلٹیز وڈرا بھی کر سکتے ہیں، یا وہ بیمار ہو کے ہاسپٹلائز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو مہینہ بڑا ٹرکی ہے، اس میں فائدہ اٹھانا ہے، بٹ سبجیکٹ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ایک تو آپ کو سروس کے پرابلم آئیں گے، باس آپ سے الجھ جائے گا، باس آپ پہ کرٹیسائز کرے گا، اور آپ اگر گورنمنٹ جاب میں ہیں تو زیادہ آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ کا فنانشیل یا کوئی ایسا آپ کی انکوائری چل سکتی جس سے آپ کی ڈسگریز ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ ٹینشن میں آ جائیں گے. تو اس لیے آپ نے کوئی ایسا ہڈن کام یا کتابوں میں ہیرا پھیری یا کاغذوں میں ہیرا پھیری نہیں کرنا. اچھا، دوسرا آپ کا ہیلتھ ہیزرڈ میں نے پہلے بتا دیا ہے، برونکیٹس اور کف یہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے. اچھا، جب سیٹرن اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو آپ، کیونکہ پہلے میں بتا دیا ہے کہ آپ تھوڑی سی باس کے ساتھ ڈس اوبیڈینس یا والد صاحب کے ساتھ ڈس اوبیڈینس کرنے کے چکر میں رہیں گے، اور جس سے گھر کا ماحول بڑا پھر خراب ہونے کے چانسز ہے. تو آپ، اور اس میں آپ بولیں گے، آپ پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں، اور کوئی انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہونے کے چانسز ہیں. آپ کی پاور آف ایکسپریشن بہت، اورل اینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوگی، اسٹیٹک انٹرسٹ ہوگا، اور آپ جو کہتے ہیں. اچھا، اب آپ آ جائیں ایڈوائسز پہ. ٹھیک ہے، پراپرٹی کو نہیں سیل کرنا، پراپرٹی کسی کو نہیں دینا، ہڈن افیئرز میں نہیں جانا، ہڈن اس کاموں میں نہیں جانا، کک بیکس میں نہیں جانا، بہت محتاط ہو کے ٹیلی فون پہ گفتگو کرنی ہے. اور اگر آپ فیمیل ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ بالکل نہیں ڈالنا. آپ تھوڑا سا شک کرنے کی عادت ہوگی، آپ ہسبینڈ کو شک کی نظروں سے دیکھیں گے، اور پھر ہسبینڈ ریسیپروکل آپ کے ساتھ الجھ سکتا ہے، اور آدھے سر کا درد آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اور آپ کا سیلفش بیہیویئر ہوگا. اور پھر آپ کے جو حاسدین ہیں، مخالفین ہیں، یا آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ پہ وار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، اور آپ اس سے زیادہ کرٹ ہو کے ان کے پیچھے پڑیں گے. لہٰذا یہ مارچ کا مہینہ جتنا پرسکون ہو کے گزار سکتے ہیں، جتنا کیئرفل ہو کے گزار سکتے ہیں، اتنا ہی بہتر. یہاں پہ آپ نے فائدہ لینا ہے. 12ویں گھر میں سیٹرن، اور یہ وہ آپ کو، ایک تو آپ کی بچت ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، پیسے بینک میں جمع ہونے چاہیے، اور اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا بہت زیادہ. اپنی نیند پوری کیجیے گا، اور اپنے باس کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اپنے ہائر اتھارٹی کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اپنے معاملات عدالت میں نہیں لے کے جانا، اور سازش کریں گے تو خود بھی ٹینشن میں رہیں گے. تو اس لیے کرٹ نہیں ہونا، اور ٹینشن فری ہو کے رہیے گا. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک صدقہ کیجیے گا، وہ ہے یا تو اتوار کو روٹیاں کسی کو دیجیے گا، یا 5 کلو آٹا دے دیجیے گا. اگر آپ بہت امیر ہیں تو زیادہ بڑھا دیجیے گا صدقہ، کسی کو گروسری کر دیجیے گا. تو یہ 3-4 صدقے کرنے ضروری ہیں. اور آپ نے صرف اور صرف اپنے ہیلتھ کو آپ نے بہت مانیٹر کرنا ہے، اور نیگیٹو کاموں میں کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مہینہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کک بیکس میں بھی اور پلس ہڈن افیئرز میں بھی، کیونکہ سن اور سیٹرن کا کمبینیشن ڈیفیمنس لاتا ہے، اسکینڈل لاتا ہے، اور سست کر دیتا ہے آپ کو، سستی کی بوری ہو جاتے ہیں، دماغ آپ کو آج کا کام کل پہ ڈالتے ہیں، اور جس سے ہوتے ہوئے کام رکتے جاتے ہیں. تو ایریز کے لیے
یہ اگلے 2 مہینے آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے گزارنے ہیں، بڑا آپ کیونکہ مرکری نے پھر شفٹ ہو جانا ہے آپ کے پہلے گھر میں، تو پھر آپ کو اسکن الرجی کے پرابلم شروع ہو جائیں گے، آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں بار بار جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہیلتھ ایشو کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور تھوڑا سا اس مہینے میں نارمل ہو کے اور تھلے تھلے رہ کے، کہتے ہیں نا جو حسب حال میں کہتے ہیں تھلے تھلے تھلے، تو وہ تھلے والا کام آپ نے کرنا ہوگا۔ والد صاحب سے نہیں الجھنا، والد صاحب کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، بڑے بھائی کی صحت کا خیال رکھنا ہے، بڑے بیٹے کی صحت کا خیال رکھنا ہے، باس کے ساتھ باس کی صحت کا بھی، باس کی دماغی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، زیادہ انٹریگ نہیں کرنی۔ اور اگر آپ بہت کوئی تنگ کر رہا ہے، پھر لگائی بجائی اس کی بھی آپ کرنے میں باز نہیں آئیں گے، آپ اس کے خلاف ایسی انٹریگ کریں گے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اس کے پیچھے کس نے میرا تختہ گول کیا ہے، اور یہ آپ کا بڑا کامیاب وار ہو سکتا ہے۔ تو فائدہ کوئی نہیں کسی کا برا کرنے کا، سکون کاٹیے گا، ریسٹ کیجیے گا، نیپ ضرور لیجیے گا، دوپہر کو کھانا کھا کے 15-20 منٹ نیند کا جھونکا لیجیے گا، شام کو آپ نے واک ضرور کرنی ہے، اور روزانہ واک کرنی ہے، 45 منٹ کم کم کرنی ہے، اور اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، یہ ویسے ایریز کا ہے کیونکہ میں خود بھی ایریز ہوں، تو میں رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خود بھی دماغ میں یہ چیزیں گھس جانی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔